انسانی تاریخ میں کچھ دریافتیں ایسی ہوئی جنہوں نے تہذیب کا راستہ بدل کر رکھ دیا۔ چائے، بارود، بجلی اور پھر تیل۔ 1859 میں امریکہ کے ایک چھوٹے سے قصبے ٹائٹسویل میں ایڈون ڈیرک نامی ایک شخص نے پہلی بار زمین سے تیل نکالا۔ لوگ پہلے اس پر ہنسے لیکن پھر حیران ہو گئے اور آہستہ آہستہ یہ کالا تیل دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ بن گیا۔ گاڑیاں، جہاز، کارخانے سب تیل پر چلنے لگے اور آخر میں پھر جنگیں بھی تیل کے لیے لڑی جانے لگی۔ پہلی جنگ عظیم ہو یا دوسری، تیل کا کنٹرول ہی جنگ کا فیصلہ کرنے لگا۔ ذرا سوچئے، اگر کل تیل ختم ہو جائے تو کیا بچے گا؟ صحرا کی دھول، خالی محلات یا وہ خواب جو کبھی تعبیر نہ ہو سکے؟ سعودی عرب، جو کبھی ایک معمولی قبائلی ریاست تھا، آج دنیا کی سب سے طاقتور تیل کی سلطنت ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ طاقت، یہ دولت ایک ایسے راز پر کھڑی ہے جو اندر سے کھوکھلا ہوتا جا رہا ہے؟ آج ہم کھولیں گے سعودی عرب کی تیل پر انحصار کی وہ تاریخ حقیقت جس کے بارے میں کوئی کھل کر بات نہیں کرتا۔ اور پھر سال آتا ہے 1938 کا، دمام سعودی عرب۔ جہاں عرب بدو صحراؤں میں پانی ڈھونڈتے تھے، وہاں اچانک زمین کے نیچے سیاہ سونا ملا، یعنی تیل۔ امریکن کمپنی سٹینڈرڈ آئل نے آرامکو بنائی اور سعودی بادشاہ ابن سعود نے پہلی بار سمجھا، میری ریت اب دنیا کی دولت میں بدل سکتی ہے۔ 10 سالوں میں تیل نے سعودی عرب کو ریت سے محلات تک کا سفر کروا دیا۔ شاہی خاندان راتوں رات عرب پتی بن گیا اور دنیا سعودی عرب کی طرف دیکھنے لگی۔ لیکن یہ سب کچھ ایک بہت بڑی قیمت کے اوپر ہوا۔ 1973 ایک موڑ آیا، عرب اسرائیل جنگ کے دوران۔ سعودی عرب نے امریکہ اور یورپ کے خلاف تیل کا ہتھیار استعمال کیا۔ تیل کی سپلائی بند، مغرب میں بحران، پیٹرول کے لیے لائنیں لگ گئیں اور قیمتیں آسمان پر۔ اسی وقت امریکہ نے صورتحال کو بھانپتے ہوئے سعودی عرب کے ساتھ ایک خفیہ معاہدہ کیا۔ سعودی تیل اب صرف ڈالر میں فروخت ہوگا اور بدلے میں امریکہ سعودی عرب کو سیکیورٹی فراہم کرے گا۔ یوں پیدا ہوا پیٹرو ڈالر سسٹم، جس نے ڈالر کو راتوں رات عالمی کرنسی بنا دیا اور سعودی عرب کو دنیا کی معاشی شہرگ بنا دیا۔ لیکن ساتھ ہی سعودی عرب ڈالر کے جال میں آہستہ آہستہ پھنستا چلا گیا۔ اب آئیے 2025 پر۔ سعودی عرب معیشت کا 80% تیل پر منحصر ہے۔ سعودی حکومت کی آمدنی کا 87% حصہ تیل سے آتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، دنیا رینیویبل انرجی ریسورسز کی طرف بڑھ رہی ہے۔ الیکٹرک گاڑیاں عام ہو رہی ہیں، گلوبل وارمنگ کے اوپر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے اور سب سے بڑا خطرہ، تیل کی قیمت میں شدید اتار چڑھاؤ۔ صرف 2020 میں تیل کی قیمت ایک وقت میں $37 فی بیرل تک گر گئی تھی، یعنی کمپنیاں پیسے دے رہی تھی کہ کوئی تیل لے جائے۔ تو ذرا سوچئے، اگر کل دنیا تیل سے ہٹ گئی تو سعودی عرب پھر کہاں کھڑا ہوگا؟ اسی خطرے کو دیکھ کر محمد بن سلمان نے 2030 کا ویژن لانچ کیا، جس کا مقصد تھا معیشت کو تیل سے آزاد کرنا۔ نیوم ایک فیوچرسٹک میگا سٹی، سیاحت، انٹرٹینمنٹ اور ٹیکنالوجی کے اوپر سرمایہ کاری کرنا۔ لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ نیوم ابھی بھی صرف خوابوں میں موجود ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کاری آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے، اندرونی سیاسی مخالفتیں بڑھ رہی ہیں، نوجوانوں میں بے روزگاری کا طوفان برپا ہے، اور سب سے اہم، ریلیجیس ریسٹرکشنز نئی معاشی سرگرمیوں کو روکتی ہیں، اور یہ سعودی عرب کی سب سے بڑی کمی بھی ہے۔ اب فرض کریں دنیا نے 2040 تک فاسل فیولز کا استعمال آدھا کر دیا، تو پھر سعودی عرب کے مالی ذخائر 7 سال میں ختم ہو جائیں گے۔ شاہی خاندان کے اندر بغاوتیں بڑھ سکتی ہیں، مڈل ایسٹ میں جیو پولیٹیکل جنگ بھی چھڑ سکتی ہے، اور عالمی معیشت کو ایک اور بہت بڑا جھٹکا لگ سکتا ہے۔ یعنی تیل کا سورج جس دن غروب ہوگا، صرف سعودی عرب نہیں، پوری دنیا لرز جائے گی۔
آج سعودی عرب دنیا کی سب سے بڑی تیل سپلائر ہے، مگر کل وہ اپنے ہی سائے سے ڈرنے لگے گا۔ سوال یہ ہے، کیا ویژن 2030 وقت پر سعودی عرب کو بچا لے گا، یا پھر ہم تاریخ میں ایک اور عظیم سلطنت کے زوال کا نظارہ کریں گے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا تیل کے بغیر سروائیو کر سکتی ہے؟ کامنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اگلی ویڈیو میں پیٹرو ڈالر کے خاتمے یا نیوم سٹی کی اندرونی حقیقت پر بات کریں تو نیچے ضرور بتائیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔